صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزی حلال ہونی چاہیے اس کا کتنا خیال رکھتے کہ ایک بار آپ کا غلام کچھ کما کر لاتا تھا اور آپ کو پیش کرتا تھا۔ ایک بار آپ کا غلام جو ہے کھانا لے کر آیا، آپ نے ایک نوالا کھایا تو آپ کا وہ غلام آپ سے پوچھتا ہے کہ حضور آپ ہر بار پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، آج آپ نے کھا لیا اور مجھ سے کوشچن نہیں کیا کہ کہاں سے کھانا لے کر آئے، تو بتاؤ۔ اور آپ نے فرمایا بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو اس زمانے میں منتر پڑھتا تھا، ایمان لانے سے پہلے میں منتر پڑھتا تھا، تو ایک شخص کو میں نے منتر پڑھا تھا، علاج کیا تھا، تو آج اس شخص کے یہاں شادی تھی تو اس نے مجھے یہ کھانا دیا ہے۔ گویا اس منتر کا جو غلط کام میں نے کیا تھا اس کا معاوضہ لے کر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے کہ تو نے مجھے ایسا کھانا کھلایا۔ آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی، قے کرنے کی کوشش کی، آپ کو وومٹ نہیں ہوا، پانی پیا، پھر قے کی، اور وہ ایک لقمہ جو آپ نے کھایا تھا وہ باہر نکال دیا۔ آپ کے غلام نے کہا کہ حضور ایک لقمے کے لیے آپ نے اتنی ڈیفیکلٹی، اتنی مشقت اٹھائی، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے اب جو سینٹنس کہا غور سے سننے والا ہے، آپ نے فرمایا اگر یہ لقمہ میری جان لے کر بھی نکلتا تو میں اسے نکال کر رہتا، کیونکہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جو جسم حرام سے پلا بڑھا وہ آگ کے زیادہ لائق ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آج میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ بزنس تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، کاروبار تو بڑی ترقی پا جاتا ہے، مگر چیک یہ کرنا ہے کہ وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ برداشت نہیں کر رہے کہ کہیں میری باڈی میں جو اسٹرینتھ ہے وہ حرام کے ذریعے تو نہیں آ رہی، اور وہ لقمہ آپ نے اپنے جسم سے نکال پھینکا۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ بعض اوقات بزنس تو انکریز ہو جاتا ہے، بینک بیلنس تو بڑھ جاتا ہے، مگر وہ حلال کے ذریعے آ رہا ہے یا حرام کے ذریعے آ رہا ہے۔